السلام علیکم، میں بسمہ نورین اور میں اس وقت موجود ہوں خیر اردو بازار میں۔ مجھے کچھ بکس لینی تھیں اپنے بچوں کی، لیکن اس کے بیچ سے پہلے جو میں نے آپ کو ایک دل پسند کے جو 3 تلوار پہ دل پسند ہے اس کی ایک ویڈیو میں نے سینڈ کی تھی، جہاں پہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ غلط تھا، جو اللہ چاہے نہیں ہے۔ تو اس میں شروع یہاں سے ہو رہا تھا، جس کا صحیح ترجمہ کچھ اور تھا، جو اللہ چاہتا ہے ترجمہ ہے، اور وہاں لکھا تھا جو اللہ چاہے نہیں ہے۔ اور اس طرح سے ایک سورۃ الکہف کی آیت 39 تھی، تو اس پہ ہم اس کو باقاعدہ پولیس بھی آئی اور ہم اس کو بورڈ بیسن تھانے لے کے گئے، اور وہاں پہ ایک جو ڈیوٹی آفیسر موجود تھے، انہوں نے باقاعدہ تجوید کے ساتھ معنوں کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا تھا، انہوں نے بھی دیکھتے ہی کہہ دیا کہ ہاں یہ بالکل غلط ہے ترجمہ، جس کی برابر جو اس کا آنر تھا، دل پسند کا آنر، ہم اس کو لے کے گئے تھے تھانہ بورڈ بیسن میں۔ اور کیونکہ ویڈیو بنانے کا اتنا ٹائم نہیں مل پایا مجھے، اور میرے موبائل کی میں نے بتایا میں بہت شارٹیج ویڈیو بنا سکتی ہوں، پہلے بھی کسی اور کے موبائل سے بنائی تھی اور ابھی بھی میں کسی اور کے موبائل سے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جو ہے نا پھر ہم ایس ایچ او محمد ارشد ہے وہاں پہ ایس ایچ او، اس کے پاس گئے۔ آئی تھنک اس کو پہلے کال آ چکی تھی، جو اس نے فوری طور پہ ایف آئی آر کرنے کے بجائے اس نے مجھے کہا کہ میں ایسی خاتون جو الف بھی نہیں جانتی عربی کا، میں اس کے کہنے پہ ایف آئی آر درج نہیں کر سکتا، کسی مفتی صاحب سے آپ فتویٰ لا دیں مجھے، مطلب اس کا ترجمہ لکھوا کے لائیں تو میں پھر اس پہ کارروائی کرتے ہیں۔ یہ وہ کر آ کے انہوں نے ٹال مٹول والا کام کیا، جبکہ میں نے سامنے وضاحت کے ساتھ پورا قرآن کا ترجمہ پیش کیا، اور باقاعدہ گوگل پہ بھی سرچ کر کے انہیں ترجمہ دکھایا، اور پھر میں نے تھوڑا سا اپنا حوالہ دیا، تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے وہ، لیکن انہوں نے آئی تھنک ان کو کوئی فون کال آ گئی تھی، پریشر آ گیا تھا کوئی، ظاہر ہے وہ دل پسند کا آنر ہے، اور جو ہے نا دل پسند آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کراچی کی ایک مشہور و معروف اور جو ہے نا معیاری مٹھائی، جہاں پہ ہم کھاتے ہیں، ہمیں پسند ہے مٹھائی وہاں کی، اور ہر آئٹم وہاں کا مطلب جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جو ہے نا بڑا اچھا فلیورڈ ہوتا ہے اور سب کچھ۔ تو اس جگہ پہ مطلب پتہ نہیں وہ کب سے انہوں نے لگایا ہوا تھا، جہاں اس کے مینیجر نے آ کے خود ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ ترجمہ غلط ہے، ہم کل اتروا دیں گے، اور جب بات پولیس تک پہنچی تو پھر وہ مینیجر غائب ہو گیا، آنر آ گیا، آنر آخر تک درست کہتا رہا۔ ابھی تک بھی ہم نے جب اس کو بولا کہ ٹھیک ہے ہم 2 دن میں ترجمہ اس کا نکلوا کے آپ کو لیٹر ہیڈ پہ لا کے دیتے ہیں کسی مفتی صاحب سے، تو وہ پھر جو آنر بیٹھا تھا ایسے جو کہ روم میں نے اس کو بولا آپ کیوں بیٹھے ہیں، اب آپ جائیں، جب ہم جا رہے ہیں مدعی ہو کے تو آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں، آپ بھی جائیے، جب ہمارے پاس آ جائے گا ثبوت تو ہم آپ کو بلا لیں گے پھر آپ کے اوپر کارروائی کرنے کے لیے۔ تو آخر تک باہر نکل کے بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، جب ہم نے اس کو کہا اس کو فوراً آپ اتروا دیجیے، وہ کہتے ہیں میں نہیں اترواؤں گا اس کو، میں اترواؤں گا نہیں، بلکہ میں 2 مفتیوں کو بھیجوں گا کہ اس کی تصدیق کریں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے ترجمہ غلط ہو، لیکن جو اس کے لفظی معنی، تو لفظی معنوں میں بھی ماشاء اللہ میں نفی تو ہے ہی نہیں، نفی لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں پہ نفی آ رہی ہے اس میں؟ مجھے کوئی مفتی یہ بتا دے کہ کس طرح سے اس کا ترجمہ جو اللہ چاہے نہیں ہے کہ صورت شروع ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ابھی میں نے 1-2 جگہ قاری صاحب سے بات کری ہے، ان سے میں نے کہا ہے کہ آپ اس کا ترجمہ مجھے جو ہے نا اپنے لیٹر ہیڈ پہ مجھے لکھ کے دیں، اور جلد سے جلد کوشش کریں کہ مجھے 2-4 دن میں اس کا لیٹر ہیڈ کا ترجمہ ملے تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ بندہ مان نہیں رہا کہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ بہرحال ایکسیپٹ تو اس نے کرا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن لفظی ترجمہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جبکہ لفظی ترجمہ بھی اس کا وہ نہیں بنتا، کیونکہ ماشاء اللہ میں جو اللہ چاہتا ہے، ماشاء اللہ کا مطلب ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہے نہیں ہے آپ پتہ نہیں وہ کہاں سے اٹھا کے لے آیا، کس سے لکھوایا، کس نے لکھا، اور ایک عرصے سے لگا ہوا تھا، آج پکڑ میں آ گیا وہ، شاید اللہ مجھے کسی نہ کسی بہانے سے، بہت عجیب سچویشن تھی جو آج یہ پکڑائی ہوئی ہے اس کی، تو مجھے بہت بہانوں سے مطلب ایک رکاوٹ ہوئی وہاں پہ کہ رکوں میں وہاں پہ، مطلب جاتے جاتے ہم پھر بیٹھ گئے، اور جو ہے نا کسی اور کا مطلب جو ہے نا پانی کی بوتل گر گئی، مطلب رکشے میں پھر تھانے سے نکل کے رکشے میں بیٹھ کے مجھے جانا تھا، میں گھر آ رہی تھی، لیکن پھر اچانک ہوا کہ چلو یار قریبی دل پسند ہے تو کچھ سموسے وغیرہ کچھ کھا لیتے ہیں، وہاں چلے کے دل پسند پہ بیٹھے، پھر ایک ٹیبل سے اٹھ کے وہاں انہوں نے بولا ہمیں کام کرنا ہے آپ اس ٹیبل پہ چلے جائیں، ہم کھا پی چکے تھے، ہم واپس باہر نکلنے والے تھے، لیکن اتفاق وہاں پانی کی بوتل گر گئی، میری پانی کی بوتل گر گئی، تو پھر ہم دوبارہ اس دوسری سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئے جہاں سے بالکل روشنی سامنے اس نام پہ پڑ رہی تھی، جبکہ جس سیٹ پہ میں بیٹھی تھی وہاں سے اندھیرا نظر آ رہا تھا، سامنے مجھے نہیں نظر ہی نہیں پڑی کیونکہ کھانے پینے میں لگے ہوئے تھے، لیکن جب سامنے برابر سیٹ میں جا کے بیٹھے، پانی کی نئی بوتل منگائی، اور پھر ایک دم جو میری نظر کھاتے پیتے مطلب پانی پیتے پیتے جو سامنے پڑی،
تو ایک اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس طریقے سے بہانہ بنایا. بڑی خوش نصیب سمجھتی ہوں میں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کس کاموں کے لیے مجھے چنا ہوا ہے, اور کس طرح اس نے مجھے کہاں لا کے بٹھایا, اور کس طرح اس نے مجھ سے یہ پکڑائی کی کہ میں نے خود اپنی مطلب اس طرح سے پکڑا اس کو جو اللہ چاہتا ہے, جو اللہ چاہتا ہے, جو اللہ چاہتا نہیں ہے. عجیب ایک صورتحال تھی. بہرحال یہ سامنے لانا آپ لوگوں کے ضروری تھا کہ یہ اس طریقے سے تحریف قرآن میں ہو رہی ہے جو ہر کوئی نہیں پکڑ پاتا, ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا, اور آپ لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے. تو برائے مہربانی بہت سوچ بچار کی ضرورت ہے, بہت مطلب آپ لوگوں کے علم میں اضافے کی ضرورت ہے. تو اب بہرحال اب اس کے ترجمے آئیں گے لیٹر ہیڈ پہ, میں نے منگائے ہیں, اور میں لیٹر رائٹنگ میں بھی دوں گی, جا کے ایک دو جگہ سے اور پتہ کروں گی, کیونکہ ایس ایچ او تو مان نہیں رہا. پتہ نہیں وہ کون سی خلائی مخلوق تو نہیں کہوں گی میں اس کو ایس ایچ او کو, وہ کچھ عجیب و غریب مخلوق ہے کہ وہ ایس ایچ او نے ایکسیپٹ نہیں کیا, جبکہ میں ثبوت باقاعدہ گوگل پہ پورا قرآن لا کے سرچ کر کے رکھ دیا, میں نے ترجمے کے ساتھ رکھ دیا. اور میں خود بتا رہی ہوں, میں نے کہا مجھے جانتے ہیں آپ کہ میں کس کس طریقے سے ورک کر چکی ہوں, یہ میرا تو مین مطلب جو ہے نا جز ہے کام کا. تو بہرحال اس نے پھر نرم تو ہو گیا وہ, لیکن وہ کہتے ہیں کسی مفتی سے بھی لے آئیں تو میڈم زیادہ بہتر ہے. چلیں اوکے, اللہ حافظ.